مولانا ظفر احمد عثمانی ایسے دور میں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے حجاز مقدس گئے تھے جب لوگ بحری جہازوں میں سفر کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے جاتے تھے۔ واپسی پر انہوں نے یہ واقعہ قلم بند کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں ایسا لاجواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع پر جب ہم حج کے دوران مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مسجد نبوی سے ملحقہ اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش رکھی اور ادھر سے ہی مسجد نبوی میں آ جاتے۔ چونکہ گرمیوں کا موسم تھا، جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں کے گرم موسم کی وجہ سے تربوز خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایک 7-8 سالہ بچہ آتا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا، جو ہلکی سرخی مائل گری رہ جاتی اسے کریت کر کھا لیتا۔ جب یہ معمول 2 روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچے سے پوچھ لیا کہ بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ نے عقد ثانی کر لیا ہے، گھر میں غربت اور فاقے ہیں، میں مدینے کا بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے شرم آتی ہے، لہذا میں اس بچی کھچی گیری سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مدینے کے بچے کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ بچے سے کہا بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ انکاری تھا مگر ہمارے پیار برے بھرپور اصرار پر ہاں کر دی۔ مدینے کا یہ بچہ روز آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، آہستہ آہستہ شناسائی بڑھتی گئی۔ بچے سے انس و محبت پروان چڑھا تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں وہاں آپ کو درس میں رکھ کر پڑھاؤں گا، کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک آپ کی تعلیم کا بندوبست بھی کروں گا۔ تو بچے نے کہا میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کروں گا۔ جب ہماری واپسی کا وقت آیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سامان سفر باندھ کر آ گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بچے کو ساتھ لیا۔ بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا تو دوران سفر میرے ساتھ محو گفتگو تھا، سوال کر رہا تھا کہ چاچا جی وہاں ہندوستان میں اسکول اچھے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا بہت اچھے ہیں، کیا وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کے گراؤنڈ بھی میسر آئیں گے؟ جی ہاں بیٹا، ہندوستان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ بچے نے کہا مجھے وہاں طرح طرح کے معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا، یہ سب سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ اس دوران چلتے چلتے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا۔ بچے کی نظر پڑی تو سوال کر دیا کہ چاچا جی یہ سامنے والا گنبد بھی وہاں ملے گا؟ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ بچے کے اس سوال نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے تڑپ کر کہا بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا چاچا جی مفلسی، بے بسی اور یتیمی قبول ہے مگر سرکار مدینہ کا دامن چھوڑنا کسی صورت گوارا نہیں، میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں بچہ ہمیں روتے ہوئے دم بخود چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علامہ صاحب باقی ماندہ زندگی یہ واقعہ لوگوں کو سنا کر روتے رہے۔ ہمیں مدینے کے اس بچے کی محبت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے دنیاوی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینے کے اس بچے جیسی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، آمین۔